اوپر لوگ ہیں جنہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. لوگوں کا کہنا ہے کہ چند لوگوں کو بھی اتنا فائدہ نہیں پہنچا پیپلز پارٹی جتنا دوسری جماعتوں کے لوگوں کو پہنچا. نہیں جی, پیپلز پارٹی کی قیادت میں تو بہت فائدہ پہنچا ہے. ان کے تو کیسز سارے میچور ہو گئے تھے. وہ تو جو سرے مال کا ایک میں کیس آپ کو بتا رہا ہوں, وہ تو اسمبلی کے فلور پہ 96 سپٹمبر یا اکتوبر کی بات ہے, انہوں نے ڈینائی کیا تھا کہ ہمارا سارے مال نہیں ہے. اب این آر او کے وڈرا کرنے کے بعد, این آر او کے بعد حکومت, مشرف کی حکومت نے کیس وڈرا کیا جس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا تھا, اور اب سارے مال کا پیسہ مل رہا ہے ان کو. تو یہ بینیفیشری تو اوپر کیا, اور اوپر سے $60 ملین ملے ہیں وہاں سے سوئٹزرلینڈ سے. تو یہ تو بڑے بینیفیشریز ہیں اس کے, اور بھی ان کی قیادت میں لوگ ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی کارکن ہے وہ اب کیا, اسے پتہ ہے کہ عوام کے اندر اب یہ سٹینڈ لیں گے اسمبلی میں این آر او کے لیے, تو ان کا بیڑا غرق ہوگا عوام میں. کیونکہ عوام کیسے تسلیم کرے گی کہ عام بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں گل سڑ جائے 10,000 کی چوری میں, اگلا اربوں روپیہ کما جائے اور ہزاروں قتل کر دے, ان کے لیے کوئی اور قانون ہے. یہ عوام نہیں تسلیم کرے گی اور ان کو بڑا نقصان ہوگا اس کا. کیا پھر باقی بھی ایشوز آئیں گے پارلیمنٹ کے سامنے؟ 17ویں ترمیم کا ایک پھانس اٹکی ہوئی ہے لوگ پہ, یعنی سوال سیدھا کرتے ہیں لوگ اس وقت. آپ جوڈیشری کا کہتے تھے وہ ہو گیا, آپ 17ویں ترمیم پہ اڑے ہوئے ہیں, آپ ان ایشوز پہ اڑے ہوئے ہیں جو اصولی ہیں, بنیادی ہیں, لیکن عوام کو نہ بجلی مل رہی ہے, نہ کھانے کو مل رہا ہے, نہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ مسئلے کون حل کرے گا؟ میر صاحب 17ویں ترمیم, ایک کے بعد ایک پہاڑ, ایک کے بعد دوسرا دریا, وہ ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. 17ویں ترمیم اور جوڈیشری کا چیف جسٹس کا ایشو تو 18 فروری کو, 19 فروری کو ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا. سمپل سے ایشوز ہیں. ایک ڈکٹیٹر نے غیر آئینی جو 17th امینڈمنٹ لے کے آیا تھا, پرائم منسٹر کی پاورز کم کر کے خود ایک پرائم منسٹر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پاور پریزیڈنٹ لے بیٹھا تھا. تو وہ تو بڑا آسان تھا, جس طرح چیف جسٹس کا کہا جی ہمیں بڑا آئینی چینج کرنا پڑے گا, کمیٹیز بیٹھیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ڈرامہ ہوا تھا نا, آپ کو یاد ہے؟ نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. وہ کھوسا صاحب میرے ساتھ ٹی وی پہ, نہیں یہ بڑی, اس میں بڑی مشکل ہے, یہ آئینی امپلیکیشنز ہیں, یہ ڈیجورو ڈیفیکٹو, یہ سارا کچھ سنا ہم نے. تو جب عوام آنے لگی سمندر اسلام آباد, تو ایک آرڈر کے اوپر اس کو بحال کر دیا. وہی ہے 17 امینڈمنٹ. آپ سیدھی طرح کہیں کہ جی یہ بالکل کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے, یہ تو چینج کر رہا ہے. اچھا جی, وہ پارلیمنٹری سے پریزیڈنشیل فارم گورنمنٹ کر رہا ہے, نہ تیتر نہ بٹیر. چینج کریں اس کو. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بھی حل ہو گیا, مثال کے طور پر جوڈیشری کا حل ہو گیا, وہ بھی حل ہو گیا, عوام مسئلے کیسے حل ہوں گے اور آپ کیسے کریں گے؟ آپ تو نہ پارلیمنٹ میں ہیں نہ کہیں ہیں, لیکن الیکشن کے انتظار میں ہیں. میر صاحب ہم تو اپنی پارٹی کی تیاری کر رہے ہیں, ہم تو اس وقت ممبرشپ کر رہے ہیں, پارٹی کو منظم کر رہے ہیں, اور پارٹی کے اندر الیکشنز کروا رہے ہیں, تاکہ ہماری پارٹی فیملی پارٹی نہ بنے, ایک ادارہ بنے. اور جو ادارہ تب بنے گا جب صاف اور شفاف الیکشن سے ممبرشپ اپنی لیڈرشپ اوپر لے کے آئے گی. میرا پورا اس کے اوپر زور لگا ہوا ہے, تیاری کر رہے ہیں الیکشن کی جب بھی آئے. میں نہیں سمجھتا, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں, یہ گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چلے گی. تو ہم یہ ڈیوائیڈ بہت کلیئر ہو ملک میں, دو بڑی فورسز کے درمیان, پولیٹیکل فورسز کے درمیان, تھرڈ آپشن کی گنجائش کتنی ہے؟ میر صاحب اس وقت بہت بڑا خلا آ رہا ہے پاکستان میں. خلا کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ عوام کچھ نہیں گئی ہے. عوام اب دیکھ رہی ہے کہ کون سا راستہ ہے جو ہم ان مشکلات سے نکلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ لوگ حل کر سکتے ہیں جو اسٹیٹس کو ڈسٹروائے کریں گے, اس نظام کو ختم کریں گے. تو آپ پارٹی کو آرگنائز کرنے کو پریفرنس دے رہے ہیں درست طور پر, لیکن جب تک یہ تریاق آئے گا, اس زہر کا کیا علاج ہے جو لوگوں کو مار رہا ہے؟ نہیں جی, یہ مہنگائی, ہر چیز, فوری کیا کریں گے؟ یہ تو لانگ ٹرم یا مڈل ایک تو اسٹریٹجی ہوگی, فوری کیا کریں گے؟ لیکن جی آپ میرے سے پوچھیں کہ اگر میں پاور میں آتا ہوں تو میں کیا کروں گا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا. دیکھیں کیا کرنا کیا چاہیے اس میں. سب سے پہلے میں امریکہ سے جا کے بڑا ہائی پارٹ ڈیلیگیشن لے کے جاؤں گا اور ان کو کہوں گا کہ دیکھیں یہ آپ کی, اور پبلک ان کے میڈیا پہ جاؤں گا. بائی دا وے یہ میں چیزیں کہہ چکا ہوں, میں ان کے ٹی وی پہ بھی کہہ چکا ہوں, ان کے تھنک ٹینکس کو بھی کہہ چکا ہوں, اور میں ان 2 سینیٹر اور کانگریس مین کو بھی کہہ چکا ہوں. میں ان کو کہوں گا کہ آپ کی عوام کی بربادی ہے, اس میں آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے, آپ جنگ ہار چکے ہیں. اور یہ ان کے بڑے بڑے آپ کالمنسٹ تسلیم کر رہے ہیں. جو اس وقت سب سے بڑا کالمنسٹ جو انگلینڈ میں سب سے اس کی رسپیکٹ ہے, سائمن جینکنز, اس نے اتنا زبردست آرٹیکل لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں. اس نے پڑھا لکھا آدمی ہے, سبھی ان کے جو پڑھے لکھے ہیں سب اب یہ کہہ رہے ہیں. اور میں کوئی اپنا بڑا بول نہیں بول رہا, میں یہ 5 سال سے باتیں کہہ رہا تھا, اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو
ہم ان کو کنونس کریں گے کہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ امریکہ سے لڑائی لی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم کنونس کر سکتے ہیں. بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کی رائے عامہ کو اور ان کے اوپینین میکر کو عوام کو, ان کے عوام کے اوپر ڈائریکٹلی پہنچے میڈیا کے تھرو, اور ان کے جو لا میکرز ہیں ان کو کنونس کریں کہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اور ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ. اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ جی ہم اب یہ جنگ نہیں لڑ سکتے, پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ودرا کریں قبائلی علاقے سے. وہ ہمیں بلیک میل نہیں کرتے, کبھی کراچی میں کرتے ہیں, کبھی بلوچستان میں نہیں کرتے جی, ہیں, وہ اگر ایک دفعہ عوام کبھی پنجاب میں آ جاتے ہیں کہ جی طالبان یہاں آ گئے. میں اگر انشاءاللہ پاور میں آؤں گا تو عوام کی طاقت سے آؤں گا. عوام میرے ساتھ کھڑی ہوگی, عوام کے فیصلے ہوں گے. عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو, کوئی امریکہ, کوئی دنیا میں آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا. نہیں تو کیسٹرو اتنا سا کیوبا ہے, کھڑا ہے, کتنے سال کیا کوشش کر رہی ہے, عوام ساتھ کھڑی ہے نا جی. کیونکہ وہ عوام جو چیویز ہے وینزویلا میں, کتنی انہوں نے کوشش کی ہے, وہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, عوام کے پروگرامز دیتا ہے. ہم اس کے بعد یہ اس سے نکلنا ضروری ہے, نہیں تو یہ ہم بلدر. ویسے انقلابی سٹانس لے کر جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں, کاسترو سے لے کر شواز تک, اور احمدی نژاد بھی لے لیں, ہمارے عوام افورڈ کر لیں گے, کھڑے ہو جائیں گے جو اس پہ سیکشنز یا ہارڈ شپ میں؟ ہمارے عوام نے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, ان کو کھڑا ہونا پڑے گا اس حکومت کے ساتھ جس کی ساری جائیداد پاکستان میں ہو, جس کی لیڈرشپ کی, جن کے بینک اکاؤنٹس پاکستان میں ہو, جو پاکستان میں جینا اور مرنے کا سوچے. جو پیراشوٹ لیڈرشپ نہ ہو کہ یہ جو جہاز ڈوبنے لگا تو پیراشوٹ کر کے ہیتھرو پہنچ جائے, اور وہاں جناب مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب ہاتھ ملا رہے ہیں, ہاں جی ویلکم, ایک اور کھیپ آ گیا وہاں بیٹھنے کے لیے. یہاں جب آپ کی جنوین لیڈرشپ آئے, جو عوام سے ہو, جو عوام جس کو اعتماد رکھے, یہ اتنا مضبوط ملک ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں اپنی طاقت کا. یہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آتی ہے تو یہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے ملک. یہاں اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک یہ جنگ چل رہی ہے. پہلے تو یہ جنگ میں سے نکل کے اسٹیبلٹی لے کے آئیں, اور بلوچستان کا فوری طور پہ کوشچن سیاسی طور پہ حل کریں. ان لوگوں کے حقوق چاہیے, ان کو حقوق دیں, ڈیولوشن کریں, ڈی سیٹلائزیشن کریں, اور یہ کہ جی ہر کوئی غدار ہے, ان کی گریونسز سنیں. بات چیت سے ہمیشہ سیاسی لوگ مسئلے حل کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں کا اکنامک سسٹم چینج کریں. یہ جو امیروں غریبوں سے ٹیکس لے کے امیروں کو سبسڈائز کرنا ہے, پیسے والے لوگ ٹیکس نہ دیں, غریبوں کی گلا گھونٹ کے سارا خون ان کا چوس دیں, عوام کو ریلیف دیں, ٹیکسیشن سسٹم فیئر ہو. کوئی جو آمدنی ایک ہاتھ سے اوپر بناتا ہے وہ ٹیکس دے, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں بنائے, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں بنائے, اور چاہے وہ ایگریکلچر سے بنائے. جب تک آپ فیئر سسٹم ٹیکسیشن کا نہیں لے کے آئیں گے, امیر ہوتا جائے گا غریب, اور یہ سسٹم نہیں چل سکتا. غریب ہوتا جائے گا, اینڈ میں اس کو بھوکا ننگا ہوگا, اس ملک میں امن نہیں آ سکتا. اور تعلیم کے اوپر زور دیں, ایجوکیشن ایمرجنسی کریں. یہ جو حالات ہو رہے ہیں